براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آغا سراج درانی صاحب سے میرا ملاقات ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی کی پارلیمنٹری پارٹی کی اجلاس کو بھی میں نے پریزائڈ کیا تھا. میں آج یہاں سندھ اسمبلی آیا ہوں ایک میسج اور یکجہتی دلوانے کی, to give a message of solidarity to the Sindh Assembly, solidarity to the office of the Speaker of the Sindh Assembly. جیسے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کیا تھا. پہلا اسمبلی ہے جس نے یہ عمل اٹھایا تھا. ہمارا جو اس وقت کی لیجسلیٹو اسمبلی تھا اس میں بھی آغا صاحب کے رشتہ دار موجود تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہے, اسپیکر سندھ اسمبلی کسی پیپلز پارٹی کا تو عہدہ نہیں ہے. اسپیکر آف اسمبلی از اے کانسٹیٹیوشنل آفس. They're elected by the members of the house. اور جب یہ باہر تھا ایک افسوسناک اور شرمناک حملہ کیا گیا سندھ اسمبلی پہ, سندھ اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ پہ, جب مشرف کا بنایا ادارہ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو اسلام آباد سے اریسٹ کیا. آغا سرانی صاحب پاکستان کا ایک بڑا سیاستدان ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق بھی رکھتا ہے اور ہمارا ایک سینئر ریپرزینٹیٹیو ہے. اٹس his second term as Speaker of the Sindh Assembly. His father was also Speaker of the Sindh Assembly. His uncle was also Speaker of the Sindh Assembly. اور جیسے میں نے کہا, this is not a position that he's been, this is a position that's selected by the whole house. یہ بڑا اہم آفس ہے. And for the Bureau of Political Engineering to arrest the Speaker of the Sindh Assembly in Islamabad on trumped up charges is highly condemnable. I object, I condemn in the strongest possible words. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نیب کا جو assets beyond means کا الزام ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ کوئی پولیس آفیسر کوئی بیچارہ بے گناہ شخص کو پکڑے, اس پہ کچھ چرس ڈال دے یا 2 بوتل شراب اور اندر مت کرے. یہ جو ایسٹ بیونڈ مینس کا الزام ہے کسی پہ بھی لگ سکتے. اینڈ there is no one law of every پاکستانی. اگر آغا صاحب اسپیکر سندھ اسمبلی پہ یہ صرف الزام پہ آپ اٹھا سکتے, ثبوت تو نہیں تھا, اگر ثبوت ہوتا وہ پیش کرتے. اریسٹ کے بعد گھر پہ ریڈ کرنا یہی پیغام دیتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں تھا. وہ یہ بعد میں اریسٹ کرنے کے بعد ثبوت ڈھونڈنے ریڈ کروایا, یا آپ ثبوت کو ایویڈنس کو فالسیفائی کرنا, پلانٹ کرنا جیسے آپ پہلے بھی کرتے تھے, وہ کرنا. ایسے آپ میسج دے رہے ہو. اور پھر جس طریقے سے چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا گیا, یہ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ثقافت, ہمارا مذہب اور انسانی حقوق کے خلاف ہے. جس طریقے سے عورتوں کو, بچوں
بچوں کو یرغمال کیا گیا, بدتمیزی کی گئی. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کنڈیم کیا, سندھ کا چیف منسٹر نے بھی کنڈیم کیا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیئرمین نیب نے آج تک اس ویری سیریس ایکوزیشن پہ, اس وائلیشن آف ہیومن رائٹس پہ, اس عورتوں کے خلاف تشدد پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اس خاموشی سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ the chairman NAB condones such actions. میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیئرمین نیب اپنا انویسٹیگیشن کرے, اپنے آفیسرز کو اکاؤنٹیبل کرے, ورنہ ہمیں اس کا انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا, ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. یہ کسی بھی جمہوریت میں, کسی بھی سوسائٹی جو رول آف لا کے تحت اور پہ چلتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. I have to ایک بار پھر emphasize that the National Accountability Bureau should not be used for political engineering. It was founded for political engineering. میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے, اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اپنا مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. یہ ہمارا ایک قسم کی فیلنگ ہے کہ ہم نے نیب میں کوئی ریفارم یا یہ مشن کو پورا نہیں کر سکے. نیب ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اگر آپ فرشتہ بھی نیب چیئرمین بنا دے تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہی ہوگا, کچھ اور نہیں. اینڈ یہ بہت افسوسناک بات ہے that کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہے آج بھی 2019 میں آج تک پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہا ہے. آپ ہمارا جو یہ جو بے نامی اکاؤنٹس کیس ہے اس کو ذرا دیکھ لیں, اس میں کیا ہو, وہ کیا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہے. الیکشن کے دوران اس قسم کی کیس پہ سو موٹو لینا, وہ اس کا ریشنل کیا ہے؟ سلیکنس ان این انویسٹیگیشن کی وجہ سے, سلیکنس کی وجہ سے سو موٹو بھی لیا گیا اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پہ سو موٹو لیا گیا. میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ سلیکنس آف انویسٹیگیشن ڈز ناٹ فال ود ان دا ڈومین آف سو موٹو یا وائلیشن آف ہیومن رائٹس. اگر بنتا بھی تھا یہ کیس سلیک نہیں تھا, اس لیے اس کیس میں ایف آئی آر کاٹا گیا, پریلیمنری رپورٹ پیش کیا گیا, بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. اب کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سلیک ہے؟ اگر یہ کیس سلیک ہے, اگر کوئی 2016 کا کیس سلیک کہا جاتا ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے, اصغر خان کیس میں کوئی سلیکنس نہیں ہے. مگر یہ اچانک الیکشن کے درمیان, الیکشن کے دوران جب میں نے گھوٹکی میں ایک پریس کانفرنس کیا, اس کا جواب میں اب سلیکنس آف دی انویسٹیگیشن کو ہیومن رائٹس کیس بنا دیتے ہو اور سو موٹو بھی لیتے ہو. مگر تاریخ کا بدترین ریگنگ آپ کو نظر نہیں آتا, انسانی حقوق کا دھجے اڑانا آپ کو نظر نہیں آتا, فریڈم آف دا پریس, فریڈم آف سپیچ کو ختم کرنا آپ کو نظر نہیں آ رہا. سو موٹو اس پہ لیا جاتا ہے تو پیغام جاتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب اور بیلنسنگ کوئی رول آف لا کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اوپن کورٹ میں نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے بیلنس کرنا ہے, میں نے جے آئی ٹی بنانا ہے. یہ ایک بڑا برا میسج جاتا ہے. اور پھر اس جے آئی ٹی پہ آئی ایس آئی کو بٹھانا ایک غیر جمہوری پریسیڈنٹ ہے, ایک ان ڈیموکریٹک پریسیڈنٹ ہے, جو نہ صرف آئی ایس آئی کو پولیٹیسائز کرتا ہے,
نہ صرف ISI کو پولیٹیسائز کرتا ہے مگر جوڈیشری کو بھی پولیٹیسائز کرتا ہے اور جوڈیشری کو ملٹرائز کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا مگر ہو گیا. اور جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب اور میرا جو آرٹیکل 10A کے مطابق ہمیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے, اس رائٹ کو انڈرمائن کیا گیا. 6 مہینے سے ہمارا کردار کشی کی گئی, مختلف کورٹس میں مختلف فورمز کے سامنے ہمارے بارے میں بات کیا گیا, مگر ایک بار بھی نہیں, not even once did the Chief Minister of Sindh or myself have the opportunity to present our case before any court. کسی کورٹ نے ہمیں نوٹس بھی نہیں دیا تھا. ایسے تو رول آف لا نہیں چل سکتا ہے, ایسے تو انصاف نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اکیوز کو, کسی وٹنس کو, کسی کو سنائے بغیر ان کے خلاف یا ان کے حق میں بھی فیصلہ سنائے. ایسے تو نظام نہیں چل سکتا ہے اس ملک میں, جمہوریت میں. اینڈ ایک اور جو obnoxious unconstitutional ایفرٹ چل رہا ہے اس کیس کو پنڈی شفٹ کرنے کے لیے, یہ this is a violation, an obvious violation of any جو بھی rule of law کو سمجھتا ہے, تھوڑا law پڑھے ہو, it's a violation of the concept of jurisdiction. legally اگر آپ کا لیگل ایک کانسیپٹ ہے jurisdiction کا کہ جہاں وہ کرائم کیا گیا وہاں ٹرائل ہوگا, جہاں اکیوزڈ ہے وہاں ٹرائل ہوگا. لیکن پتہ نہیں یہ اتنا شوق ہے کہ پنڈی میں ہر بار ہمارا ٹرائل ہو. بھٹوز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے, ہم تیار ہیں. لیکن آپ اگر رول آف لا جمہوریت پہ چل رہے ہو تو رول آف لا تو فالو کرے. کوئی جسٹیفیکیشن, I mean, اگر کیس سندھ کا ہے, FIR سندھ کا ہے, accused سندھ کا ہے, بینک اکاؤنٹ سندھ کے ہیں, کمپنیز سندھ کے ہیں, ٹرانزیکشن سندھ کے ہیں, مگر کیس پنڈی کا. پنڈی میں ایسا کیا ہے پتہ نہیں. آپ سے محبت ہے. ہاں بالکل. اور پورے قوم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کیسا ناانصافی ہو رہا, کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مجھے اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے. پورے قوم نے دیکھا, پورے قوم نے سنا کہ اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ISI کا رہنما کو طلب کرتا ہے, اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری کا نام JIT میں شامل کیا. اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا ہے. اسی ہیئرنگ میں پورے پاکستان کے سامنے, پورے لیگل فرٹرنیٹی کے سامنے, گورنمنٹ کے لائرز کے سامنے, اٹارنی جنرل کے سامنے, سارے ایکیوز کے لائرز کے سامنے, اور پورا ملک کی جرنلسٹ کمیونٹی کے سامنے چیف جسٹس صاحب نے اپنا آرڈر سنایا. اس نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو بے گناہ ہے. بلاول بھٹو کا نام JIT سے اور ECL سے ایکسپنج کیا جائے. اور پھر جب ریٹن آرڈر آتا ہے جو شاید کسی اور نے لکھا ہوگا, اس میں یہ سینٹنسز تھے ہی نہیں. اور پھر میں بڑا احترام کے ساتھ کہتا ہوں, میں حیران ہوں کہ کیسے جب ریویو میں ہم جاتے ہیں ایک جج صاحب فرماتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں, یہ بات ہوا ہی نہیں, آپ نے غلط سمجھا. I mean, پورا میڈیا نے رپورٹ کیا اس دن سے لے کے آج تک
किसी कोर्ट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई रिबटल, आई मीन सबसे एक्टिव जो मीडिया सेल होता था वो सुप्रीम कोर्ट का मीडिया सेल होता था, लेकिन इस खबर पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई रिबटल नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया. तो फिर ये मेरे लिए आई मीन इट्स वेरी absurd. मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गलती हो सकता है, इनोसेंट मिस्टेक हो सकता है. और मैं एक बार फिर बड़ा एहतराम से, बड़ा रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी अपना रिकॉर्ड से, अपना टेप्स जो मौजूद है, अपना स्क्रिप्ट्स जो मौजूद है, उनको आप ज़रा फिर से देख लें, बिकॉज दिस विल गिव अ वेरी बैड मैसेज टू पाकिस्तान. This will undermine the credibility of the institution of the judiciary. और मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं एक जमहूरी पाकिस्तान चाहता हूँ जहाँ जमहूरियत मजबूत हो. जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकता जब तक हमारा कोर्ट्स जो है मजबूत और आज़ाद हो, खुद अपने फैसले करें. Justice should be done and it should also be seen to be done. चीफ जस्टिस खोसा साहब ने रिसेंटली कहा है कि सच का सफर शुरू है सुप्रीम कोर्ट, तो उम्मीद है कि इस बात से सच का सफर शुरू होगा. As I've said a minute, and I want to reiterate, कि we want to see a strong judicial system in Pakistan. We want to see a strong, free, fair, impartial judiciary in Pakistan. اور یہ سفر کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سفر کیا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی سفر کیا, ہم آج بھی جد و جہد کرنے کے لیے تیار. لیکن دے شوڈ ناٹ بی دس امپریشن, یہ بہت ڈینجرس امپریشن ہے اور یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے, اسپیشلی وتھ پاکستان's ہسٹری. ہمارا ہسٹری ایسا ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹر آیا ان کو عدلیہ کی طرف سے کلین چٹ ملی, سپورٹ ملا. تو جیسے ہمارا because of our history we can't afford this impression that the courts still today support political engineering. Yeah, the courts would even think about being part of a conspiracy against the 18th Amendment. یہ impression بھی نہیں جا سکتا, میں جانتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا. ہمارا بڑا آنریبل ججز ہے جن کا بڑے اچھے ریپوٹیشنز بھی ہے, اور ان کے فیصلے سے انشاءاللہ تعالی ان کا عزت میں اور اضافہ ہوگا, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں ہوں گے, ان کے فیصلے جو ہے وہ 18ویں آئین اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حق میں ہوں گے, بیکاز یہی جوڈیشری کو مضبوط کر سکتا ہے. بیکاز جیسے میں نے پہلے بھی کہا, جسٹس should not only be done, justice should be seen to be done. And for justice to be seen to be done, we can't have this discrepancy. There can't be so much difference between a verbal order and a written order, yeah, a short written order and a final written order. Yeah, this difference can't be there. And if there is to be a difference, if there is going to be a complete opposing views between a written order and a short order and a final order, yeah, a verbal order and a final order, تو پھر آپ سب سائڈس کو موقع دو درمیان میں کہ we found something else, we've changed our mind, and آپ پھر سے سنائیں. اور you can't just ایک رات آپ کسی کو بے گناہ کرا دیتے ہو اور ریٹن آرڈر میں پھانسی کا سزا دلا دیتے ہو. ایسے رول آف لا کا سسٹم چل نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف ہمارا کیس میں تو وربل آرڈر کا ہے اور ریٹن آرڈر کا ہے. اگر آپ یہ دوسرا کیس جو ہے, جو پولیس کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بھی سنایا, اس پہ بھی میں حیران ہوں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 18ویں آئین کے خلاف فیصلہ ہے, یہ حملہ ہے ڈیولوشن پہ. پولیس کے جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے پروونشل سبجیکٹ ہمیشہ سے رہا. اور ان دی سپریم کورٹس شارٹ آرڈر انہوں نے یہ مانا بھی, انہوں نے کہا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, مگر اور اس کے مطابق ہم نے ایکشن بھی لیا. ابھی بھی کام کر رہے ہیں پولیس ریفارمز پہ. پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا 18th امینڈمنٹ اور 18th امینڈمنٹ سے پہلے اس کے خلاف ہے, اور ہم ریویو میں جائیں گے. لیکن میں سیاسی جدوجہد بھی لڑوں گا, میں عوام تک پہنچاؤں گا یہ بات
کہ مختلف سیاسی جوڈیشل ہر جگہ سے 18ویں آئین جمہوریت پہ ان کے حق پہ حملے ہو رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا NICVT, JPMC, NICH کے ہاسپٹلز جو سندھ کا پیسہ سے, سندھ کی محنت سے آج دنیا کے بہترین ہاسپٹلز ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی, جرنلسٹ کو بھی, سیاستدان کو بھی, آپ جا کے 2007 کا NICVT کو دیکھے, 2007 کا JPMC کو دیکھے, 2007 کا NICH کو دیکھے اور 2018 کا ان ہاسپٹلز کا کمپیریزن ذرا کریں. 2018 میں NICVT دنیا کے سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے, جہاں آپ کو مفت علاج ملتا ہے. کراچی سمیت پورا سندھ میں نے ان کا چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز کھولے ہیں. NICH کو بھی ہم نے بہت امپروو کیا ہے. JPMC کو ہم نے بہت امپروو کیا ہے, ورلڈ کلاس ہاسپٹل بنا دیا ہے, جہاں آپ کو سائبر نائف جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تھرو مفت علاج کینسر کے لیے ملتا ہے, جو پورا دنیا میں صرف 200 مشینز ہے اور ان میں سے 2 مشینز میرا JPMC میں. یہ سندھ کے ہاسپٹلز ہے, یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ سندھ کے ہاسپٹلز ہے. ہم آپ کو ہمارے حق نہیں چھیننے دیں گے. ہم جوڈیشل ریویو میں جا رہے ہیں اور میں عوام کے پاس جا رہا ہوں. اس سازش کو ہم بالکل کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 30 ایئرس کے لیے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے جدوجہد کرے, اپنی جان دے دے, اس کا پارٹی منتخب ہو, ہم کنسنسس کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ, 2/3 میجورٹی سے زیادہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرے 18th امینڈمنٹ کی صورت پہ, اور پھر کوئی ان الیکٹڈ فرد, کوئی ڈکٹیٹر, کوئی آمر, کوئی اور ایک سٹروک آف دا پین سے ہمارا اتنا محنت ہے جس میں ہمارا خون شامل ہے, ہمارا پسینہ شامل ہے, اس کو ایک سٹروک آف دا پین سے ختم کرے. یہ نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی 18th امینڈمنٹ پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق پہ, معاشی حقوق پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایک نظریاتی پارٹی ہے اور ہمارا نظریہ آپ کے سامنے. ہم اس نظریہ پہ 3 نسل سے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم جمہوریت پسند جماعت ہے, ترقی پسند جماعت ہے, اور ہم دہشت گردوں کے خلاف. میں نے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں دہشت گردوں کو للکارا, دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور شہادت قبول کی. اور جب سے میں سیاست میں ہوں, میں دہشت گردوں کے خلاف, کالعدم تنظیموں کے خلاف اپنا آواز اٹھا رہا ہوں. اور نیشنل ایکشن پلان کی عمل کے لیے میں کب سے آپ سب کے سامنے بور ہوئے ہوں گے, میں کتنے بار نیشنل ایکشن پلان کی جو عمل ہے اس پر بات کرتا آ رہا ہوں. اور obviously یہ عجیب میسج جائے گا دنیا کو, کہ دنیا کو کیا, آپ اپوزیشن کو کیسے کنونس کریں گے, آپ اپنے اپوزیشن پارٹیز کو کیسے کنونس کریں گے کہ حکومت سیریس ہے یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا یا کالعدم تنظیموں کے خلاف قدم اٹھانا, جبکہ ہم جانتے ہیں یہ آپ کے ایلائز تھے الیکشنز میں. نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی صرف اور صرف PTI کو مدد کرنے کے لیے کی گئی الیکشن, جہاں کالعدم تنظیموں ری برانڈ کر کے الیکشنز میں ان کو لایا گیا تاکہ PTI کو سپورٹ ملے. اگر اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے اپوزیشن کے لیے, اگر آپ اپوزیشن کو اریسٹ کر سکتے ہو, اپوزیشن کو اتنا آسانی کے ساتھ ٹرائل کر سکتے ہو, اپوزیشن کو چھوڑے, جو بھی کرٹک ہے اس حکومت کا, چاہے وہ اپوزیشن کے سیاستدان ہو یا چھوٹا سا بلاگر ہو یا فاٹا سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہو, پورا اسٹیٹ اپیراٹس اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے NRO, بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے امیونٹی, بینڈ آرگنائزیشنز کا کورٹ میں بھی کوئی ڈیٹ نہیں ملتا,
कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो, मगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, इस मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा सकते हो? ये कैसा हो सकता है कि आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और सदर ज़रदारी को एक फोन कॉल पे सजा सुना सकते हो, मगर कलदन तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो? ये कैसे हो सकता है कि 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है, मगर आप कलदन तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो? स्पीकर सिंध असेंबली को झूठे इल्जाम, एसेट्स बियॉन्ड मींस जैसा झूठे इल्जाम पे इस्लामाबाद से अरेस्ट करवा सकते हो? अब क्या कोई कलदन तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं? उस पे जरा JIT बिठाए। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इस सवाल का जवाब आना चाहिए। इसलिए हम कलदन तंजीमों का मुकाबला किसी प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी इंडिया की धमकी की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी अमेरिका या जर्मन की फोन कॉल की धमकी की वजह से नहीं कर रहे हैं। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और कब से कर रहे हैं? कल भी ये हमारा मुतालबा था और आज भी हमारा मुतालबा है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, पाकिस्तान को बचाओ। और ऑब्वियसली हुकूमत की नीयत पर शक होगा, ऑब्वियसली हुकूमत की नीयत पर शक होगा। अगर हमारा जो वजीर आजम है ऑपोजिशन के खिलाफ तो बात कर सकता है, ऑपोजिशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है, मगर कलदन तंजीमों और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, कलदन तंजीमों और मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। बस ऑपोजिशन उसके नजर में होता है। ये किस किस्म का वजीर आजम? आपने अपना मुल्क की वजीर आजम बनना है, आपने अपने मुल्क के मुखालिफिन का मुकाबला करना है, सिर्फ आपका जाती या सियासी मुखालिफिन का नहीं। काश हम इनका नीयत पे शक ही होगा। इलेक्शन के दौरान जैसे मैंने कहा, मिली मुस्लिम लीग का किरदार आपके सामने है। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ गलत तंजीमें थे जो मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे सिर्फ इसलिए लाए गए ताकि PTI को फायदा हो। यहां तक कि HUM, मैं उनका क़यादत का नाम भी नहीं लेना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आई फील लाइक HUM का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो UN का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान का कलदन तंजीम है, उसका लीडर असद उमर साहब के साथ इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने आते हैं, वो ऐलान करता है PTI का ज्वाइन करना और सपोर्ट करना। तो फिर हम कैसे कबूल करें कि आज आप कलदन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे? हम सिर्फ तब कबूल कर सकते हैं, हम सिर्फ तब मान सकते हैं जब आप कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिखाए तो सही। एक मेरा पुराना डिमांड में है, मैं आज भी रिएटेट कर रहा हूं कि हमारा जॉइंट पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी needs to be formed of both houses of parliament, जो हमारा पूरा जो मुल्क का जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका ओवरसाइट हो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के थ्रू। नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का चेक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी of both houses should check the implementation of the national action plan, and PTI has to distance themselves from past statements and actions in support of terrorist organizations, in support of banned organizations. They have to draw a line in the sand कि वो पुराना PTI था और अब नया PTI बन गया है. We cannot afford, Pakistan cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. So I would specifically like to mention that there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations.
One minister publicly met with banned organizations during the campaign, and still to this day believes کہ اگر آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف بات کرتے ہو, اگر آپ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہو, اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ جن آرگنائزیشنز نے بلوچستان سے لے کے فاٹا تک اس ملک کی بے گناہ عورتیں, اس ملک کے بے گناہ بچے کو قتل کیا ہے, ان کے خلاف ایکشن لو, تو پھر آپ ملک دشمن بیان کر رہے ہیں. اس قسم کی ذہنیت اگر کیبنٹ میں ہے تو ہم نہیں مان سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے. دوسرا ایک منسٹر بھی موجود ہے جس کا ویڈیو وائرل کافی دفعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کا حکومت ہوگا تب تک ایک اسپیسیفک بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. Now, جب تک یہ ذہنیت کیبنٹ میں موجود ہے, ہم نہیں مانتے کہ آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہے ہو. اور ایک اور وزیر ہے جو کہ آپ سمجھے ایک ویٹرن ہے, جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں وزیر بن جاتا ہے, ایک خاص ذہنیت کی ماؤتھ پیس ہے, ایک خاص ذہنیت, غیر جمہوری ذہنیت کی ماؤتھ پیس اور پروپیگنڈسٹ ہے, جس کا نہ صرف پاس سٹیٹمنٹس موجود ہیں, نہ صرف his attendance at banned organizations events or rallies, but it is known, it is on the record about his involvement in training camps for banned organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ اپوزیشن, پاکستان کی اپوزیشن مانے کہ یہ لوگ سیریس ہے اور یہ واقعی ہی کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. تب تک ہم نہیں مانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا کیس بہت صحیح طریقے سے ہم نے یونیفائی ہو کے, پورے اپوزیشن یونیفائی ہو کے پورا قوم کے سامنے اور پورا دنیا کے سامنے رکھ دی. لیکن اب جیسے میں نے اپنا نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ we have shown we can talk the talk, it's time to walk the walk. Pakistan People's Party is government کو accountable, یہ میرا ذمہ داری ہے. We are in a democratic system جس میں میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں. میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھے, ان کا ایکسیسز کو چیک کرے, ان کے جو حملے ہیں اپوزیشن کے خلاف, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں, ان کو ایکسپوز کرے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو سلوک کیا جا رہے ہیں ان کے مخالفین کے ساتھ, اس کو ہائی لائٹ کرنا. ان کے جو وعدے ہیں, ان کے کمٹمنٹس ہیں, جو ان کا مینیفیسٹو میں بھی کمٹمنٹ تھا اور ابھی پبلکلی بھی ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہم کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے, لے رہے ہیں. I have to keep them accountable. And I can only believe that this government is serious about taking on extremism and banned organizations within Pakistan if they form the National Security Committee of both houses of Parliament, distance themselves from past actions and statements in support of terrorist and banned organizations, and remove the 3 ministers I referred to who have had unfortunate associations with banned organizations. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی ہمارا وفاقی نظام کی مضبوطی کے لیے, ہمارا سروائیول کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. It is important that we take on extremism. And it is also important that we strengthen our democracy, we preserve our human rights, we preserve our freedom of speech, our freedom to protest, and our economic rights. آپ سب کے سامنے جو حشر کیا جا رہا ہے ہمارا ملک کا معیشت کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, کھانے پینے کے اشیاء مہنگا, کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا ہے, اتنا انڈیسائسونیس ہے. ہمارا وزیر معیشت پہ کام کرنے کے بجائے اپوزیشن کے پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہم
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी जद्दोजहद, इंसानी हकूक़ का जद्दोजहद, मुआशी इंसाफ के लिए जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगा। और मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया और मिशन को मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपका सवाल लूँगा, लेकिन मैं जमील से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोऑर्डिनेट करें। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, वकील फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ ये बताइएगा कि इस सूरत हाल खुसूसन नैब की कार्रवाई और आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का इजलास हुआ था वज़ीर आला हाउस में, जिसके बाद इन नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया था। वो एहतजाजी तहरीक आपकी कहाँ 2 हफ्ते गुजर गए। और दूसरी बात ये कि आप फेडरल गवर्नमेंट पर तनकीद करते हैं, अच्छी बात है। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी को भी देखते हैं कि जो 10 साल में कराची का कचरा साफ नहीं कर सकी और पानी नहीं दे सकी पीने का। थैंक यू। जहाँ तक आपकी पहली सवाल की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एहतजाज का ऐलान किया था। हमने मुल्क का मफाद में और हमारा यूनिटी को अंडरमाइन ना करने पे उस एहतजाज को डिले किया, लेकिन अभी तक वो एहतजाज और सोच हम रखते हैं और वो सियासी जद्दोजहद जिसका मैंने जिक्र किया वो चलेगा। जहाँ तक ये सियासी सवाल था हमारा सपोजिड इनकॉम्पिटेंस पे, ये जो गैर जमहूरी ताकतों के टॉकिंग पॉइंट्स है कि पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी गवर्न नहीं कर सकती, तो फिर आप सिंध के अवाम से ये सवाल करें कि तीसरी बार हमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मैंडेट के साथ इतने सारे रिगिंग के बावजूद, धमकियों के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद हमें तीसरी बार क्यों मुंतखब किया? उन्हें इसलिए मुंतखब किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर सिंध में तारीख के सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और अकम्पलिशमेंट्स की। आप अगर सिंध की बात करते हो तो हमारे आप जो भी सेक्टर उठाना चाहे, हमारा हुकूमत आने से पहले रिवर इंडस पे सिर्फ पूरा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 5 ब्रिजेस बने। हमारे हुकूमत में 5 और ब्रिजेस बने। जिस लाइनिंग ऑफ द कनाल्स 1800 किलोमीटर्स ऑफ लाइनिंग्स ऑफ द कनाल्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की है, ये तारीखी कामयाबी है वाटर प्रिजर्वेशन के लिए। ये एक इनकलाबी एफर्ट था जो नज़र नहीं आता लेकिन जो फ़ायदा है आम आदमी तक पहुंचता है। अगर कोई सूबा में, आप मुझे बताएं, अगर कोई सूबा में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मुफ्त दिल का इलाज मिले, मुझे बताएं। अगर कोई और सूबा में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का मुफ्त जो कैंसर का इलाज जो सिर्फ 200 मशीन्स है बाकी दुनिया में महंगा तरीन इलाज होता है आपको मिलता है, आप मुझे बताएं। अगर कोई और सूबा पीपल्स पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम अपना पैसा से चला रहे हैं, आप मुझे बताएं। बिकॉज पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो है वो सिंध हुकूमत वो वाहिद प्रोविंशियल हुकूमत है जो BISP के साथ साथ अपना पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चला रही है जिसमें 900,000 ख़वातीन फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारे काफ़ी मंसूबे हैं, लेकिन वफाक सिंध की तरक्की रोकना चाहते हैं। वफाक आपका पानी नहीं देता आपको, जो गैस आपका हक है आप पैदा भी करते हो वो भी नहीं देते हैं, और जो पैसा आपका ड्यू है 120 बिलियन रुपीस इज ड्यू फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ सिंध। आप सोचे इस 120 बिलियन रुपीस से मैं कितना स्कूल्स खोल सकता था, मैं कितना हॉस्पिटल्स बना सकता हूं, मैं कितना रोजगार दे सकता हूं जो इस वक्त इस मुल्क का डिमांड है, मेरे नौजवानों का डिमांड है। मगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली सिंध का हक छीन रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं हमें हमारा मुकाबला तो नहीं कर सकते, ना डेवलपमेंट में, ना गवर्नेंस में, ना सियासत में, ना जमहूरियत में, ना किसी फोरम पे। तो प्रोपेगेंडा और गैर जमहूरी ताकतों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगा। बलोच साहब, अकरम बलोच। अपोजिशन पर जो हिट कर रही है वफाकी हुकूमत और सिंध के हक छीन रही है, ये इल्जामात अपनी जगह पर है, और
اور وہ اس کو بھی انجوائے کر رہی ہے وفاقی حکومت، بڑے فخر سے مطلب انجوائے کر رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جو جارانہ پالیسی ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے، جبکہ یہاں سندھ اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی نے اپنی جارانہ پالیسی کو اپنایا ہے؟ تو کیا اسی طرح انجوائے کرتی رہے گی، بھی کرتے رہے گی، حقوق بھی چھینتی رہے گی وفاقی حکومت، اور اپوزیشن اور خاص طور پر پیپلز پارٹی خاموشی اختیار کرے گی؟ ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی خاموشی اختیار کر رہی تھی. اگر کوئی ہے جو جمہوریت کے لیے، 18ویں آئین کے لیے اور چھوٹے صوبے کے حقوق کے لیے نہ صرف الیکشن میں مگر الیکشن کے بعد سب سے زیادہ سب سے لاؤڈ آواز اٹھا رہا ہے تو وہ میں ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہوں. پارلیمان میں ہمارا احتجاج اور سپیچز جہاں ہو سکتے ہم ہوتے، لیکن وہاں وہ صحیح طریقے سے ہاؤس کو نہیں چلا رہے ہیں. ہم پارلیمانی احترام اور ادب کے ساتھ ہاؤس کو چلانا چاہتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے اپوزیشن یہاں سندھ میں چلانا چاہ رہے ہیں، جہاں وہ کوئی پارلیمنٹری پروسیجر کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارا ثقافت کا، ہمارا ٹریڈیشنز کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. ایسا تو نہیں چل سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا، ہاں ہم نے اس حکومت کو وارن کیا ہے کہ 18th امینڈمنٹ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. آپ 18th امینڈمنٹ کے خلاف جو قدم اٹھا رہے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے. میں تیار ہوں، میں خود تیار ہوں سڑکوں پہ نکلنے کے لیے، لانگ مارچ کرنے کے لیے اور جد و جہد کرنے کے لیے. ہم یہ سارے آپشنز پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے. آبویسلی جب انڈیا کے ساتھ یہ جنگ کا خطرہ تھا اس وقت ہم نے تھوڑا سا پاز بٹن پریس کیا تھا، مگر اٹ لکس لائک کہ وزیر اعظم کو یہ نیشنل یونٹی کا ضرورت ہی نہیں تھا. تو ہم اپنا کام، اپنا جد و جہد، اپنا نظریہ کی جد و جہد جاری رکھیں گے. کامران نذیر بھائی پلیز. چیئرمین صاحب، ایک تو پہلے آپ کی لیڈرشپ پر بے نامی اکاؤنٹس کے کیسز بنے، پھر اس کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ سندھ کیبنٹ کے جو 4 منسٹر ہیں ان کو بھی بے نامی اکاؤنٹ ایکسکیوز می، Can you please keep this? اگر آپ نے جانا ہے پلیز جائے، لیکن باری باری میں سوال پوچھے گا. ایسے I can't answer the questions all at once. Please continue. کامران نہیں ہے کیا یار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صافی نہیں ہے، کیا نکال دیں؟ ایکس منسٹرز ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بے نامی اکاؤنٹ کیس میں ان کا بھی نام آ گیا ہے. اور سندھ میں جو آپ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی تقریباً 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جن کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی دباؤ؟ میں نے ویسے کوئی ایسا 4 وزیر کا یا ایسیٹرا کا نہیں سنا تھا، لیکن میں یہ واضح پیغام دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن سے لے کے قیادت تک 18ویں آئین کی دفاع کرنے کے لیے، جمہوریت کی دفاع کرنے کے لیے، انسانی حقوق کی دفاع کرنے کے لیے، ہمارے معاشی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہے. ہم جیل بھرو تحریک چلانے کے لیے تیار ہے. ہم آپ کے جیلے سے نہیں ڈرتے، آپ کے دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، آپ کے پریشرائزنگ ٹیکٹکس سے نہیں ڈرتے. آپ کب سیکھیں گے؟ ہم اپنے اصولے پہ کھڑے رہیں گے، ہم جمہوریت کے لیے جد و جہد کریں گے، ہم عوام کے لیے جد و جہد کریں گے. تھینک یو. اچھا یہ فرمائیے کہ پنجاب میں سینئر وزیر گرفتار ہو گئے، وہ ریزائن بھی دے دیتے ہیں، احتساب کے لیے تیار بھی ہیں. تو سندھ سے اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ کو جمہوریت خطرے میں کیوں نظر آتی ہے؟ دوسرا، اگر عدالتیں پاکستان کی ہیں تو جے اے ٹی کی تحقیقات سندھ میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، اس میں آپ کو اگر آپ کے لیے آپ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا. اوکے، تھینک یو فار یور کوسچن. ایک تو میں سمجھتا ہوں، اوکے احسان کے لیے ہم آپ مجھے بتائیں جب ختم ہو جاتا ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس وقت اذان کا وقفہ آیا ہے اور آپ کو بتائیں اس سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے نیب کے ہاتھوں اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری کو صوبائی اسمبلی پر حملہ قرار دیا. اس وقت وہ بات ریپیٹ عمران خان ٹاکنگ پوائنٹس کہ جب پہ پیپلز پارٹی کا کوئی پکڑا جائے جمہوریت خطرہ میں. جمہوریت احتساب سے خطرہ میں نہیں ہوتا, جمہوریت احتساب سے اور مضبوط ہو جاتا ہے, مگر اس احتساب جو ہے وہ کراس دا بورڈ ہونا پڑے گا. کوئی ہولی کاؤز نہیں ہو سکتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ سیریس ہے. وہ واحد جماعت ہے جو کہتا ہے چاہے آپ عام شہری ہو, آپ سیاستدان ہو, آپ جنرل ہو, آپ جج ہو, آپ کو وہ ایک ہی نظام, ایک ہی رول آف لا کے مطابق آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. جب تک یک طرفہ احتساب ہوگا, جب تک سیاسی احتساب ہوگا, چاہے وہ مخالفین باہر کے مخالفین ہو یا آپ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک گروپ بنا رہے ہیں آپ کا صوبہ میں, آپ اس بہانے پہ ان کے بھی اٹھائے, یہ سب سیاست اور سیاسی کردار ہے. اور جب رول آف لا فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر میرے لیے یہ صرف میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جاتا ہے سب کے لیے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قتل کیس کا ناانصافی صرف میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ ناانصافی نہیں تھا, پورے پاکستان کے ساتھ ناانصافی تھا. اگر آپ نے ریسٹ کسی کو کرنا ہے, آپ رول آف لا کے مطابق سب کو ایکولی ٹریٹ کر لیں. اگر آپ نے آغا سراج درانی صاحب کو ایک جھوٹا مقدمے پہ اریسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک پورا کا پورا لسٹ ہوگا جس کے خلاف ایسٹس بیونڈ نیمز کے نام پر انویسٹیگیشنز چل رہے ہیں. یا ان سب کو اریسٹ کر لے اور ان سب کو کہیں اور سے اریسٹ کر لے, یا کسی کو اریسٹ نہیں کرے. There has to be two laws. And بالکل ہم وفاق کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. But once again it comes down to rule of law. اگر آپ کا قانون کہتا ہے کہ jurisdiction کا مطلب یہ ہے, اگر قانون کہتا ہے کہ جہاں جرم ہوا وہاں آپ کا ٹرائل ہوگا, تو صرف بھٹوز کے لیے آپ کیوں پنڈی تیار کیا جاتا ہے؟ There has to be the same law for me and the same law for you. So if there's no rule of law in Pakistan, there can't be democracy in Pakistan. بلاول صاحب یہ بتائیں, دیکھو مجھے دیا ہے مائک پلیز کو آپ کو سوال کریں. جی جی بالکل. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پوری باتوں سے ایک تو آپ نے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ایسے ادارے بنائے ہیں جو کہ مختلف ملکوں سے یا پاکستان میں بڑا اچھا کام کرے, جن میں آپ اسپتالوں کا ذکر کیا. آپ جب بھی اسپتالوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی اچھی اسپتالیں ہیں تو آپ میاں نواز شریف کا علاج یہاں کیوں نہیں کرواتے. یہ مخالفین کہتے ہیں آپ کے کہ آپ انہیں صلاح دیں کہ یہاں آ کر علاج کرائے, باہر کیوں کریں. تھینک یو شاہجہاں صاحب. ایک تو میں نے یہ آفر دیا تھا میاں صاحب کو کہ ہمارا NICVP کا جو ہاسپٹل ہے پاکستان کا بیسٹ ہارٹ ہاسپٹل بھی ہے, مفت سب فیسلٹیز موجود ہیں. میرے لیے ایک آنر ہوگا اگر میں نواز شریف صاحب کو اپنا صوبہ میں ہوسٹ کر سکوں اور ان کا جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ دیکھ سکوں. لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے میاں نواز شریف صاحب کا, کافی بیمار ہے, اور جو بھی ایک کارڈیاک پیشنٹ ہوگا وہ چاہے گا کہ جو ان کے وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پہلے شاید سرجری کی ہو یا ایٹسٹرا, یہ کوئی کمپلیکیشنز ہے جو مجھے نہیں پتا. لیکن جہاں تک علاج کی بات ہے, NICVD is absolutely equivalent to any international hospital. جمیل آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی, لیکن جو سندھ گورنمنٹ repeat your question. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے, لیکن جو سندھ گورنمنٹ کی حالت ہے وہ کسی بھی سال میں ADP مکمل طور پہ استعمال نہیں کر سکی, اور اس سال بھی ADP کی بہت خراب صورتحال ہے. تو کیا سندھ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھو آپ کا بہت شکریہ. دیکھو آپ کا میرا کارکردگی برا ہو یا اچھا ہو یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کے فیسلٹیز ہے, یہ آپ کا ریسورسز ہے. یو کانٹ وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن. آپ باقی صوبوں کو ADP کا استعمال ذرا دیکھ لیں. خیبر پختونخوا نہ صرف ابھی مگر پچھلے جو 5 سال ہے باقی سب صوبے سے پیچھے تھے.
میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہم اور کام کر سکتے ہیں. ہم بہتری لے آ سکتے ہیں. ہر دفعہ ہر جگہ بہتری کی اسپیس ہوتا ہے. جتنا بھی آپ کام کرتے ہو اتنا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن I'm fed up and tired with this establishment anti-democratic propaganda that Pakistan People's Party doesn't govern. Pakistan People's Party cannot govern. Pakistan People's Party can govern. Pakistan People's Party is the only party who has governed. Pakistan People's Party may not do propaganda. Pakistan People's Party may not do this tamasha that the other parties do. When it comes to free healthcare, when it comes to constitutional reform, when it comes to human rights, when it comes to basic rights, when it comes to the infrastructure in this province, I know we have a long way to go. لیکن جو بنا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اگر یہ ملک اٹامک پاور ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر آپ آج بھارت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکتے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مہربانی. شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد. عبد الجبار ناصر صاحب. مل جائے گی سنجے. کہاں سے تعلق ہے؟ سوری, دنیا نیوز. میرا سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر پاکستان کی سیاسی صورتحال اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کو بہت بہتر انداز میں پیش کیا. لیکن ہمارے اس خطے میں بالخصوص ہمارے پڑوس میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. جیسے کہ دوحہ میں آج پاک افغان اور طالبان اور اس کے امریکہ کے مذاکرات کا 5واں دور ختم ہوا. میرا سوال, آپ چونکہ حالیہ پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس تھا اس میں شریک تھے, یہ بتائیے کہ پاکستان کا اس معاملے میں جو کردار ہے کیا صرف بروکر کا ہے, سہولت خواہ کا ہے, یا ایک پڑوسی اور ماضی میں متاثر رہنے والے ملک کا بھی ہے؟ میں کتنا کھل کے جواب دے دوں اس دیکھو, ہم سب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ پورا ریجن میں امن ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں امن نہ ہو تب تک پورا ریجن میں امن نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپروچ یا سوچ اس بات پہ یہ ہوگی کہ جو بھی افغانستان کا مستقبل کے فیصلے ہیں وہ فیصلے افغانستان کو لینا چاہیے, افغانستان کے عوام کو کرنا چاہیے, افغانستان کے منتخب حکومت کرنا چاہیے. جب میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کا صدر ٹویٹ کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہم بس نکل رہے ہیں اور افغانستان کے حکومت سے پوچھتے تک نہیں, تو مجھے افسوس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریجن کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے, اس کا کانسیکوینسز شاید بہت دور تک جا سکتے ہیں. تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو جتنا اور افغانستان کی حکومت کو جتنا اسپیس ملنا چاہیے وہ نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, ہم تو ٹیشو پیپر کے لیے ہونے کے لیے سب وقت تیار ہو جاتے ہیں. پہلے ہم برے ہو جاتے ہیں, ہم ہر بار یا ہم بیسٹ آف بیسٹ ایلائز تو پھر دشمن بن جاتے ہیں. اور اس ٹویٹ سے پہلے ہم بیڈ بکس میں تھے, اس ٹویٹ سے پہلے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو رہا تھا. اس ٹویٹ کے بعد سڈنلی پھر پاکستان کا جو ایکوٹی ہے وہ بھی مانا جاتا ہے, افغانستان میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے پاکستان کے ساتھ. صحیح ایسے ہی چلتا ہے اسٹریٹجک پالیٹکس میں. پاکستان کو اپنا فائدہ میں سوچنا چاہیے, ریجن کا فائدہ میں سوچنا چاہیے, اسٹیبلٹی کا فائدہ میں سوچنا چاہیے. پاکستان کو اپنا ریلیونس کو, اپنا اسٹیک جو ہے افغانستان میں اس کو بالکل آن بورڈ لینا چاہیے. جو آپ کا ریکنسیلیشن کے ایفرٹس ہے یا امن کے ایفرٹس ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ افغانستان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے, افغانستان کی حکومت کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. آئی نو کہ ہمارا ریلیشن شپ اسٹریس ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں اسٹریس کرنا چاہیے کہ افغانستان should have a role at the table, a space at the table, and their voice should be heard. کہ for peace in the region there has to be a negotiated strategic withdrawal. There can't be an abrupt withdrawal. And Afghanistan, I believe that Afghanistan and Pakistan should insist
the damage caused by the United States in the region, the violence, the wreckage needs to be compensated. There needs to be a Marshall Plan for the region so that you can win hearts and minds. And ऐसे ना हो कि आप अचानक निकल के एक ISIS या दूसरा फोर्स के हाथ के में खेले. Thank you. कोई साहब ये इंचार्ज है, मैं इंचार्ज ही नहीं. शाहिद चुटोय बहुत जानते हैं आपको, प्लीज बहुत जानते हैं आपको. चुटोय साहब, I'm sorry I can't hear you, and if everybody's going to talk, I'm going to have to go. So, भाई बस आप, मैं किसी को तो जिम्मेदारी देना पड़ता है ना पिक करने के लिए. बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम मुर्तजा का होगा, प्लीज. चितोई साहब, एक सवाल छोटा सा. चितोई साहब, मैं आपका सवाल, and who's interrupting is not going to get an answer at all. So, आपने अभी फरमाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नैब को ख़त्म करना चाहती थी. क्या जब आपकी असम्बली में अक्सरियत होगी तो आप भी ऐसा करना चाहेंगे कैटेगोरिकली? ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में नैब से निपटने की कोई हिकमत अमली तय हुई? 2 points. जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिल्कुल यही प्लान थी. लेकिन मैं भी नैब में अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम में रिफॉर्म लाना चाहता हूँ. अपना मैनिफेस्टो में मेरा क्लियर पॉलिसी है, वही मेरा पॉलिसी है. मैं समझता हूँ कि हमें एक नया निज़ाम खड़ा करना पड़ेगा जिसमें हर पाकिस्तानी के लिए कानून एक. Every Pakistani has to have equal rights before the law, and there can't be any special immunity for holy cows within Pakistan. There has to be accountability across the board, and there has to be the same law for everybody. और जब तक हम वो निज़ाम नहीं खड़ा कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ सियासत अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सियासत खेला जाएगा. और मैं समझता हूँ कि करप्शन जो है इस मुल्क का एक बहुत अहम इशू है, एक corrosive इशू है जो हमारे resources that is affecting our resources, our effectiveness and our economic growth of Pakistan. लेकिन हमने इतने सालों पे अकाउंटेबिलिटी पे सियासत करके कोई ऐसा निज़ाम खड़ा नहीं किया है जो इम्पार्शली अकाउंटेबिलिटी और करप्शन का मुकाबला कर सके. मैं आपको वादा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी क़यादत में ऐसा इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम कानून बनाएंगे जिस पे सब रिस्पेक्ट भी कर सके और सबके लिए एक कानून. यहाँ पे सिफारिश पे सवाल हो रहे हैं, हम भी आए हैं. रेफरेंस फाइल करने जा रही है, क्या वजह है? और दूसरा, मरियम नवाज ने आपका शुक्रिया अदा किया कि आप मिलने गए थे, तो नवाज शरीफ ने आपके वालिद की जेल में मौजूदगी के दौरान ज़बान भी करी गई, तो आपकी मुफाहमत क्या जरदारी साहब वाली साहब में? कितने सवाल आपने पूछने हैं भाई? ओके, कहाँ से शुरू करूँ? नैब पे क्या? देखो नैब ने जितने केसेस बनाने हैं मोस्ट वेलकम. मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि अगर फरिश्ता भी नैब का चेयरमैन होता, सियासी इंतकाम भी चल रहा होता. हमने देखा कैसे आते ही हुकूमत ने नैब पर प्रेशर डाला कि आप तो बहुत आहिस्ता चल रहे हो, ज़्यादा काम करें. और हम जानते हैं कि ये अदारा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, मुशर्रफ के हाथों बनाया गया, तो ऑब्वियसली वो इस किस्म के काम कर रहे हैं. हम हर किस्म का ऑब्स्टिकल फेस करने के लिए तैयार हैं. मैं समझता हूँ कि अगर ये इस पॉइंट पर आते हैं कि ये रेफरेंसेस भी फाइल करते हैं, इसके बावजूद कि सबके सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किसके कहने पे आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम इस रिपोर्ट में शामिल किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेगुनाह है, तो उसके बावजूद अगर वो मेरे खिलाफ
कुछ करना चाहे तो करे, पहले भी नहीं डरे, आज भी नहीं डरे, कल भी नहीं डरेंगे। जहाँ तक मरियम की बात है, आई अप्रिशिएट हर स्टेटमेंट। मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से आपकी बाप के लिए मेहनत कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, शायद कोई और मुस्लिम लीग नून में से इतना अच्छी मेहनत के साथ और बहादुरी के साथ जिद्दोजहद नहीं कर सकी। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव। चेयरमैन साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी गवर्नमेंट्स रही सब पर करप्शन के इल्जाम लगते रहे। आपने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, जबकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो अरबा रुपए की जो है बदउनवानियां उसमें मौजूद हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर नैब और एंटी करप्शन जो है वो तहकीकात कर रहा है, लेकिन करप्शन फिर भी उसी तरह से। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म तो सिर्फ वो वज़ीर आज़म नहीं है जो करप्शन के इल्ज़ाम पे या मिसगवर्नेंस के इल्ज़ाम पे हटाया गया। हर पाकिस्तान का जो हर पाकिस्तान का जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, वो उनको उनके टर्म से पूरा होने से पहले निकाला गया इस झूठा इल्ज़ाम पे कि ये करप्ट है। आपने पीपल्स पार्टी के स्पेसिफिक पूछा, तो मैं पीपल्स पार्टी के स्पेसिफिक जवाब देना चाहूँगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ और सदर ज़रदारी के ख़िलाफ़ इतने सारे केसेस बनाए गए, हर केस में बाइज़्ज़त तरी। अनफॉर्चुनेटली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजूद नहीं थी जब ये जो झूठे केसेस थे उसमें हम बाइज़्ज़त बरी हो गए। मैं इसलिए इसको प्रोपेगेंडा कहता हूँ, इसलिए कि innocent being proved despite the fact that we proved innocent, you know, usually they कहते हैं innocent and proved guilty। यहाँ हम innocent भी declare हुए हैं, सब के सब 100% cases में innocent, और उसके बावजूद आप ये सवाल पूछते हो। तो मतलब ये है प्रोपेगेंडा ऐसा चलता है। और अगर ऐसा नहीं होता, दो निज़ाम नहीं होते, आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स का एहतसाब कर सकते। अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होता तो ये परसेप्शन भी नहीं होता। लेकिन आज तक शौकत अजीज के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आज तक हमें नहीं पता कि जुनेजो ने क्या किया। आज तक हमें नहीं पता कि मुशर्रफ साहब के पास इतना पैसा और इतने वसाइल कैसे आए। लेकिन इन सवाल के जवाब तो आप मुझसे भी नहीं पूछ सकते हो, किसी और से भी नहीं पूछ सकते। क्या आप इंसानी हुकूक से मुताबिक कायम कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब हो गए हैं? तो आगा सिराज दुरानी के हमसे भी ले लें, किराया लेके आए, 4 घंटे इंतजार किया सर, सवाल ले मामले में जो इंसानी हुकूक Sorry, can you repeat your question? Someone was rudely interrupting you. मामले में जो इंसानी हुकूक की तदरील जिसका आपने जिक्र किया, तो कायमा कमेटी जिसके आप अभी चेयरमैन मुंतखब हैं उसको उस मामले में उठाएंगे। दूसरा अजहर खान केस का आपने जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब से इस मामले पर कभी आपकी बात हुई? थैंक यू। जहाँ तक इंसानी हुकूक कमेटी की बात है, मैंने अपने सारे मेंबर्स को, मैं चाहता हूँ कि मैं बाई पार्टिसान होकर ये कमेटी चलाऊँ, और मैंने अपना एजेंडा के लिए सब मेंबर्स से दरख्वास्त की है कि आप इनपुट देते कि हमारा एजेंडा के लिए हम क्या इश्यूज एड्रेस करें। और मैं ऑब्वियसली मेरा काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव एजेंडा है ह्यूमन राइट्स का, और मैं एकदम में हर इशू को नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब इशूज़ को एड्रेस करूँगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक ये स्पेसिफिक आगा सिराज दुरानी की बात है, मैं हर जो स्पीकर है, प्रोविंशियल असेंबली का जो स्पीकर्स है, नेशनल असेंबली का स्पीकर, चेयरमैन सेनेट को मैं खुद खत लिख रहा हूँ उनको बताने के लिए कि हमारा सूबा में क्या हमला हुआ है, हमारा स्पीकर का ओहदा पे क्या हमला हुआ है। उनको ये समझना चाहिए कि ये हमला सिर्फ हमारा असेंबली पे नहीं, हमारा स्पीकर पे नहीं, लेकिन उनके असेंबली भी, उनके ओहदे में भी, उनके असेंबली पे भी और उनके ओहदे पे भी हमला। तो इसलिए मैं उनको लिख रहा हूँ, और मैं अपील
अपील करूंगा आप सब सहाफियों से कि आप सब जानते हो कि आजकल इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ द प्रेस के क्या सूरत हाल है। आप सब जानते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या पोजीशन है। आपके अपने इदारों नाइंसाफी कर रहे हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ। जो गवर्नमेंट के क्रिटिक्स है उनके पैसे नहीं मिलते, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उनके नौकरी से निकालते। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मैं जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार हो करूंगा। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए करता रहूंगा, मगर बड़ा मेहरबानी फ्रीडम ऑफ द प्रेस तो है नहीं है इस मुल्क में। आसान है हम पे तनकीद करना, ज्यादा मुश्किल है किसी और पे तनकीद करना। उनका झूठा प्रोपेगेंडा, उनका टॉकिंग पॉइंट्स, वो तो मत दोहराए मेरा सामने। ये झूठ को, उस झूठ को ये वजन ना दे, इस झूठ को ये वजन ना दे, इस झूठ को ये वजन ना दे कि सिंध वो वाहिद सूबा है और सिंधी वही लोग सिर्फ सिंधी करप्शन कर सकते हैं। बलूचिस्तान में कोई करप्शन नहीं होता, फाटा से लेके सिंध की बॉर्डर तक कोई करप्शन नहीं होता, लेकिन जब आप सिंध में आते हो तो फिर करप्शन ही करप्शन होता है। अब प्लीज मैं आपके साथ मिलकर करप्शन का मुकाबला करूंगा, मैं आपके साथ मिलकर जमहूरियत के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए जद्दोजहद करूंगा, लेकिन इस सूरत हाल में आपका बड़ा मेहरबानी, थोड़ा सा आप सबका बहुत शुक्रिया।